جی السلام علیکم، میں ہوں نوید صدیقی اپنے نئے ولاگ کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسلام آباد کے سینئر جرنلسٹ، اینالسٹ اور کافی اداروں میں کام کر چکے ہیں۔ گزشتہ 3 دہائیوں سے پاکستان میں شعبہ صحافت سے وہ منسلک ہیں، اور اپنی باتیں میں کم کروں گا، ان کی زیادہ سنوں گا۔ افتخار حسین شیرازی ہمارے بڑے بھائی، سینئر ہمارے استاد بھی، اور جو ہمارے پڑوس میں آج ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے ابراہیم رئیسی کا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کافی ایران جو ہے ہمارا قریب ترین جو دوست ملک ہے، اور سب سے پہلا ملک ہے جو جس نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا۔ یہ واقعہ، اس کے پیچھے کون کون سے محرکات ہو سکتے ہیں، کیا تخریب کاری ہے، کیا ہوا ہے، اور ایران کے آنے والے جو دن ہیں وہ کیسے رہیں گے۔ افتخار شیرازی صاحب نے ایران کا کئی مرتبہ دورہ کیا ہے، ان کے حکمرانوں سے، ان کے وزراء سے، ان کے لوگوں سے کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی، اور ہم جانیں گے کہ اب جو ہے آج کی صورتحال کے بعد ایران کو کیسے دیکھتے ہیں۔ شیرازی صاحب السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ نوید، تھینک یو ویری مچ۔ شیخ صاحب کیسے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی اسرائیل میں شادیانے بجائے گئے ہیں، بغلے بجاتے تھے، ان کے ٹرینڈز چلے ہیں کاپٹر کا، سبوتاج دیکھتے ہیں، ضیاء الحق کا معاملہ آپ دیکھیں، بپن راوت جو انڈیا میں دیکھیں، اور اب یہ ابراہیم رئیسی کا کیسے دور دیکھیں۔ کافی یہاں بھی صف ماتم بچھا ہوا ہے، پاکستان میں بھی ان کو اگر مسلک کی اینک اتار کے دیکھیں تو ایران اور ابراہیم رئیسی اور ایرانی حکمران تو کافی ایک رول ماڈل ہیں سب کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے نوید، خیر اس کو مسلکی اینک سے دیکھنا تو بالکل بڑی زیادتی ہوگی۔ ہمیں اس کو ریجن کی ایک طرح سے لینس سے دیکھنا چاہیے، اور مور امپورٹنٹلی جو گلوبل اس وقت ایک نئی فارمیشن بن رہی ہے جس میں دنیا ایک بار پھر بلاکس میں تقسیم ہونے جا رہی ہے، اس میں بھی ایران کا بڑا ایک کلیدی کردار ہے۔ اور آپ نے دیکھیں اس وقت جو مڈل ایسٹ کے اندر سچویشن چل رہی ہے، اس میں بھی براہ راست اگر دیکھیں تو امریکہ ہو یا اس کے یورپی اتحادی ہو یا خود اسرائیل، گویا کہ وہ ایران پہ الزام لگاتے ہیں کہ ایران وہاں پہ خطے کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ لیکن اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایک طرح سے نئی ایک انفلوئنس ہمیں اسرائیل کی جانب سے دیکھنے کو مل رہا تھا خطے میں، اس کو اگر کسی نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیک فٹ پہ ڈالا تو ایران ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات قائم ہوئے، ایون کہ اس وقت ایران اپنا فلسطین کے لوگ حالت جنگ میں ہیں، لیکن سعودی عرب نے ان کے لیے، اسرائیل کے لیے جو اپنی فضائی حدود کھولی جو ابھی تک اوپن ہے ایک طرح سے، تو بہت سی چیزیں ایسی ہونے جا رہی تھی کہ جس سے لگ رہا تھا کہ شاید ایران تو آئسولیشن میں رہے گا لیکن اسرائیل مین سٹریم ہو جائے گا، لیکن ایسے نہیں ہونے دیا گیا، اور کافی چیزیں اب رک گئی ہیں یا پیچھے کی طرف جا رہی ہیں۔ تو میرا خیال میں یہ ڈسٹربنگ فیکٹر تھا امریکہ کے لیے بھی، خود اسرائیل کے لیے بھی، ان کے یورپی اتحادیوں کے لیے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے، صرف یہ نہیں کہ ابراہیم رئیسی صاحب ابھی تک کنفرم تو نہیں ہے کہ ان کو کیا دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے، کوئی بیرونی اس میں مداخلت تھی جس کے نتیجے میں ان کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا، لیکن اس سے پہلے 2-3 ایونٹس ایسے ہیں کہ جن کو لے کے ہم ایک شبے کا اظہار نوید کر سکتے ہیں۔ بالخصوص آپ کو یاد ہے کہ ریسنٹ پاس میں دمشق میں ان کے سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا، جس میں پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر کی شہادت ہوئی، جس کے بعد ایران نے پھر ایک طرح سے ریئیکٹ بھی کیا، اور اسرائیل کے اندر سینکڑوں جو ہے وہ میزائل اور ڈرونز مارے گئے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھتا ہے کہ عراق کے اندر ان کے جو ایک طرح سے ریولوشنری گارڈ کے کمانڈر تھے قاسم سلیمانی، ان کو امریکی ڈرون میں مارا گیا، یا اس دوران ان کے جو ایٹمی سائنسدان تھے تہران کے اندر ان کی شہادت ہوئی۔ تو میرا خیال میں ان 3-4 بڑے بڑے انسیڈنٹس کو لے کے آپ اس شبے کا اظہار کرنے میں بڑے ایک طرح سے حق بجانب ہیں کہ ممکنہ طور پہ ایسے میں کہ 3 ہیلی کاپٹرز کا قافلہ، اگر یہ بیڈ ویدر تھا، اگر وہاں پہ سچویشن ایسی تھی کہ وہاں پہ فلائی کرنا ممکن نہیں تھا، تو پھر 2 باقی ہیلی کاپٹرز کیوں بحافظ اتر گئے اور پریزیڈنٹ کا جو ہے وہ ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا۔ تو میرا خیال میں ہمیں انتظار تو کرنا پڑے گا کہ ایران اس معاملے میں کیا کہتا ہے، لیکن بعض اوقات کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ پبلکلی اس کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی دہشت گردی ہوئی بھی ہے تو اس سے ایک تو یہ کہ قوم ڈیمورلائز ہوتی ہے، اور ساتھ میں یہ ایک میسج جاتا ہے کہ شاید آپ ملک کے اندر اتنے سیکیور نہیں، اتنے ہائی پروفائل فگرز بھی آپ کے سیکیور نہیں ہیں، تو پھر ایک آپ کا جو ایک سیکیورٹی کا جو پیراڈائم ہے اس پہ بڑا ڈینٹ پڑتا ہے۔ تو میرا خیال میں ہو سکتا ہے کہ شاید اس کا اظہار بھی نہ کیا جائے۔ سر، علی
رفسنجانی، احمدی نژاد، حسن روحانی اور پھر ابراہیم رئیسی. کیسے دیکھتے ہیں ابراہیم رئیسی صاحب کو؟ بڑے لرنڈ بندے تھے، پاکستان اب ظاہر کچھ چند ہفتوں پہلے آئے تھے اور کافی اچھا ہماری ملاقات ان سے ہوئی، ہم نے انہیں کور بھی کیا. تو کافی حلیم طبیعت تھے. کیسے دیکھتے ہیں آپ کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان سے، اور اس کے بعد کی ایران کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں ایران کے اندر اس عہدے کے لیے جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کا ایک اپنا انڈیویجول کیریکٹر تھا، اور وہ ہر حوالے سے بڑے کمپیٹنٹ لوگ تصور ہوتے ہیں. اور اسی طرح وزارت خارجہ کے لیے بھی اگر آپ کہیں تو ڈاکٹر اکبر علی ولایتی سے لے کے جواز ظریف تک بڑے کمپیٹنٹ لوگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. لیکن ابراہیم رئیسی یقینی طور پہ اس کی ایک بڑی لانگ ہسٹری ہے. گویا کہ ایسا نہیں ہے کہ صدر کے عہدے کے لیے 2017 میں یا اس کے بعد 21 میں وہ امیدوار بنے اور اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، بلکہ 79 کے اندر جب ایران کا انقلاب آیا ہے تو اس وقت بھی بطور نوجوان وہ اس میں فرنٹ رنرز میں، گویا کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے والے لوگوں میں شامل تھے، اور انہوں نے اس انقلاب کی راہ کو ہموار کیا. اور امام خمینی کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجاہدین میں ان کا نام بھی لیا جاتا ہے. اس کے بعد کیونکہ وہ لاء کے اندر ان کی ڈگری تھی تو جوڈیشل سسٹم کے اندر بڑی طویل عرصے تک ان کی خدمات ہیں، پراسیکیوٹر کے طور پہ رہے. بہت سارے لوگ ایسے کہ جو ضد انقلاب تھے ان کو ٹرائل کیا گیا، ان عدالتوں کے وہ ہیڈ رہے. تو یہ ہے. ساتھ میں آستان رضا کے نام سے جو ایران کی معیشت کو چلانے والا ادارہ ہے اس کے ہیڈ رہے. پھر وہ علماء کونسل جو 88 رکن کی ہے، جو نیکسٹ آپ کے وہاں پہ رہبر کا انتخاب کرتی، وہ اس وقت بھی اس کے چیئرمین تھے. اور ساتھ میں نہ صرف امام خمینی بلکہ علی خامنہ جو اس وقت رہبر ان کے ہیں، جب یہ پریزیڈنٹ تھے تو وہ ان کے بھی ٹیم کے ممبر کے طور پہ کام کرتے رہے. تو بڑا ایک رچ ایکسپیرینس ان کا، کمپیٹنس تھی. لیکن میرے خیال میں محمود احمد نژاد کے بعد وہ پہلے رہنما تھے کہ جن کے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی ایک بڑی ہمیں لگ رہا تھا کہ انفلوئنس ان کا ہے. وہ بڑے زبردست طریقے سے اپنے خارجہ معاملات کو بھی لے کے چل رہے تھے. ریسنٹ پاس میں انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو درست کیا، بڑا حیران کر دیا پوری دنیا کو کس طرح وہ پاکستان کو انگیج کر رہے تھے. اگرچہ بیچ میں ایک بیڈ ایپیسوڈ آیا لیکن کس طرح انہوں نے ریپیئر ورک کیا اور چیزوں کو نارملس کی طرف لے کے گئے. اسی طرح وہ انڈیا کو یا چین کو یا باقی ممالک کو، تو میرے خیال میں ایک ویژن کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے. اور خود ایران کے لوگ ان سے بڑے خوش تھے. لیکن انفارچونیٹ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک حادثہ ہوا ہے جس سے بہرحال ایران اور یہ خطہ میرے خیال میں ایک اچھے ویژنری لیڈر سے محروم ہوا ہے. سر میں کوشچن کرنے والا ہی تھا تو آپ نے اس کا ذکر کر دیا. بہت اچھی جو پلیزنٹ ایک ڈیولپمنٹ تھی ان کے دور میں، سعودیہ کے ساتھ تعلقات اچھے کرنا. اچھا اب یہ چیز اب چمک سر ان کی ٹرانزیشن کے بارے میں بتائیے گا کہ ایرانی صدر اگر کسی ناگہانی حادثے کی وجہ سے جاں بحق ہو جاتا ہے تو کون عنان حکومت سنبھالے گا اور کتنے عرصے میں؟ نئے انتخابات ہوں گے یا کوئی انہیں آ کے ان کی حکومت سنبھالے گا، ان کا نائب؟ جی بالکل. ایک تو یہ ہے کہ ایران کے اندر رہبر کا آفس موجود ہے آلریڈی، اور علی خامنہ صاحب سے رہبر ہیں، اور جو پاسداران انقلاب کے جو سپریم کمانڈر ہیں وہ علی خامنہ ہی ہیں. تو ملک کے دفاع کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. رہ گیا معاملہ امور حکومت کا، کیونکہ صدارتی نظام ہے وہاں پہ، اور اس وقت کے ابراہیم رئیسی صاحب کی جاں بحق ہو گئے ہیلی کاپٹر حادثے میں. تو ان کے جو نائب صدر ہیں وہ بنیادی طور پہ اب اقتدار کو فوری طور پہ سنبھال چکے ہوں گے یقینی طور پہ. اور اس کے بعد پھر جو ایران کا آئین ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 50 روز میں رہبر نئے صدر کے انتخاب کے لیے جو عمل ہے اس کو مکمل کریں گے. تو میرے خیال میں آنے والے وقت میں ایسے میں کہ جب تدفین کا عمل مکمل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ دن گزارنے کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اعلان ہوگا، اور جیسے پھر کینڈیڈیٹس اپنے نامینیشن پیپرز جمع کرواتے ہیں ایک سارا پروسیس چل پڑے گا. تو یہ بڑا واضح ہے کہ 50 روز کے اندر اب نئے صدر کا انتخاب ہوگا، کیونکہ یہ جو ثانیہ ہوا اس کے نتیجے میں ابراہیم رئیسی صاحب اس دنیا میں نہیں رہے. سر ان کے دور میں ایک ابھی تھوڑی کچھ روز پہلے، ہفتہ یا 2 ہفتے پہلے، چابہار کے اوپر انڈیا کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہوا. تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کو اگر ہم دیکھتے ہیں کئی سال سے التوا کا شکار ہے، اور دوسری طرف وہ ایران چاہتا بھی ہے اور کہ یہ منصوبہ مکمل ہو، مگر دوسری جانب چابہار پہ ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے انڈیا کے ساتھ، اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں نوید، میرا خیال میں پاکستان کے ساتھ گیس پائپ لائن منصوبہ کے جو پیپلز پارٹی 2000 آپ کو یاد ہوگا 8 میں اقتدار میں آئی تھی، اور 10 میں پھر آصف زرداری صاحب گئے تھے، میں ساتھ تھا اس وقت گپت کے علاقے میں
جو ہمارا سرحدی علاقہ ہے جہاں پہ اس گیس پائپ لائن کے حوالے سے باقاعدہ ایگریمنٹ بھی ہوا تھا اور دونوں صدور نے باقاعدہ وہاں پہ ایک طرح سے اس سیریمنی میں شریک ہوئے تھے. تو اس وقت بھی خدشات یہ تھے کہ شاید ایران کے اوپر امریکی پابندیاں ہیں اور پابندیوں کو لے کے پاکستان آگے نہ بڑھ پائے. ایران تو ڈیسپریٹ ہے, ایران تو چاہتا ہے کہ دنیا اس کو انگیج کرے, لیکن پھر وہی خدشات جو وہ درست ثابت ہوئے کہ آج 2024 میں ہم بیٹھے ہیں اور ایران نے طویل سفر طے کر کے ہماری بارڈر تک پہنچ گیا ہے اور 3 ارب ڈالر خرچ کر کے انہوں نے سب کچھ منصوبہ مکمل کیا ہے, لیکن ہم نے اپنے حصے کا جو 80 کلومیٹر کا علاقہ ہے وہاں پہ ابھی تک گیس پائپ لائن نہیں بچھائی. اور پاکستان شاید عذر بھی یہی پیش کرتا ہے کہ امریکی پابندیاں کیونکہ ہیں ایران کے اوپر لہٰذا ممکن نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں اس دوران بھارت جیسا ملک, چین جیسا ملک ایران سے تیل خریدتا رہا ہے, پابندیاں موجود تھیں, ان پابندیوں کو صرف نظر کیا ہے امریکہ نے, ایک اور بات ہے. بٹ اب بھی تو وہی پابندیاں ہیں, لیکن بھارت جیسا ملک چاہ بہار میں جا کے تو وہاں پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں بھی تھوڑا سا تگڑا ہونا چاہیے تھا اور ہم امریکہ کو بتاتے کہ پابندیاں اپنی جگہ پہ, لیکن کچھ ایریاز تو ایسے ہونے چاہیے کہ جیسے ہماری انرجی کی نیڈز ہیں, ہمارے بڑی ڈیفیشنسی ہے, بہت مہنگا ہے ایندھن ہمارے ہاں, اور ہمارے پڑوس میں ایک ایسا ملک ہے کہ دنیا کا جو سیکنڈ آئل لارجسٹ پروڈیوسر اور شاید گیس کے حوالے سے دنیا میں پہلا دوسرے بڑا ذخیرہ رکھنے والا ملک ہے, لیکن ہم اس کے ساتھ کوئی اس حوالے سے ٹریڈ نہیں کر سکتے. تو ایران تو چاہ رہا تھا لیکن ہم نے کیونکہ کچھ زیادہ بہتر رسپونڈ نہیں کیا, تو پھر جتنے بھی نئے وینیوز کھلیں گے میرے خیال میں آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, فری اکانومی کا دور ہے, تو ایران جیسا ملک جو سنکشن کے نیچے وہ تو چاہے گا کہ دنیا کے ساتھ آگے بڑھے. تو اسی لیے میرے خیال میں اس انویسٹمنٹ کو ویلکم کیا گیا ہے. شرائع صاحب, مختصراً کیا ابراہیم رئیسی صاحب کی موت سے فلسطین کاز کو کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے یا کچھ بیک برنر پہ جا سکتا ہے, کیونکہ اس وقت کافی غم میں مبتلا ہے ایران, تو کیسے دیکھتے ہیں ان کی موت کو اس حوالے سے؟ میرا نہیں خیال